رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی معرفت بخشی، اپنا قرب عطا کیا اور ایسے مواقع دیے کہ ہم مزید اپنی اصلاح کر سکیں اور اس کا قرب اختیار کر سکیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اگر اس نے ہمیں چنا ہے تو وہ ہمیں پھر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے بدلے میں اسے راضی کر سکیں خیر و عافیت کے ساتھ، آمین یا رب۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور خاص طور سے ایک داعی دین کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، کیونکہ لوگ اس کا علم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اس کا اخلاق چیک کرتے ہیں وہ کیسا ہے۔ آج ہم اس میں جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مزاح۔ ایک ہوتا ہے مذاق جو کسی انسان کی شکل، ساخت، اس کے بولنے کے طریقے پر یا اس کے قد و قامت پر کسی بھی حوالے سے جو ہے کوئی برا کومنٹ کیا جائے، کسی کی تذلیل کی جائے۔ لیکن ہم ابھی جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے مزاح۔ مزاح کس کو کہا جاتا ہے؟ مزاح کا مطلب ہے دل لگی کرنا، ہنسی مذاق کرنا، خوش طبعی کا اظہار کرنا۔ اگر ہم اصطلاح میں اس کے معنی کو دیکھیں تو ایسی بات یا عمل جس سے کسی کو خوشی ہو، دل بہلے اور طبیعت میں نرمی آئے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچ پر مبنی ہو اور اس میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ مذاق میں ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس میں ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں اس کی کسی بھی چیز پر بات کر کے، لیکن مزاح میں یہ چیز ہے کہ پھر کسی کی تذلیل نہ کی جائے، کسی کو اذیت نہ دی جائے۔ یہ جو مزاح ہے اس سے آپ کی طبیعت میں ذرا نرمی آتی ہے، ہر انسان جو سنجیدہ ہوتا ہے وہ تھوڑا نارمل نظر آنے لگتا ہے، خاص طور سے آپ کے استاد، آپ کے بڑے، آپ کے والدین۔ یہ چیز ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ ہر وقت دل لگی کرنا اور ہر وقت بس ہنستے رہنا یہ دین میں پسندیدہ نہیں، لیکن ہر وقت اداس رہنا یا روتے رہنا یا حتیٰ کہ ہر وقت صرف اپنی آخرت کو سوچتے رہنا یہ بھی انسان سے مطلوب نہیں۔ آخرت کی سوچ اس حوالے سے ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا کیونکہ میں نے حساب دینا ہے، لیکن اس چیز کو اتنا اپنے اوپر سوار کر لینا کہ جو آپ سے ملے وہ بھی خوف میں مبتلا ہو جائے، یہ چیز ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں اعتدال میں رہنا ہے، کبھی کبھار ہنسی مذاق بھی ٹھیک ہے اور کبھی کبھار سنجیدگی بھی ٹھیک ہے، اعتدال کے ساتھ۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مزاح کرنا دین میں ناپسندیدہ نہیں ہے، شرط کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ ہو۔ اعتدال کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب انسان ایک حد سے آگے بڑھتا ہے، اعتدال کو چھوڑتا ہے،
تو پھر بہت سی حدیں وہ پار کرتا ہے. ہنستے ہنستے پھر کسی کی شکل پہ بات کرنا، کسی کے رویے پہ کومنٹ کر دینا، کسی بھی اور لحاظ سے کسی کو تکلیف دینے والی بات کر دینا. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ان سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اعتدال میں رہو. اس حوالے سے یہ ضروری ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. بہرحال ابھی ہم اس کی مزید اقسام وغیرہ دیکھتے ہیں، اس سے انشاءاللہ مزید ہمیں یہ واضح ہو جائے گا. تو ابھی ہم اس کی مثالوں اقسام کو دیکھیں گے. ایک ہے ہمارے پاس جائز، مباح. مباح یعنی وہ بھی جائز کو کہتے ہیں، مزاح. ناجائز یعنی حرام قسم کا مزاح. جائز مزاح کون سے ہیں؟ جو سچ پر مبنی ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں، جو اکثر مظاہرات اس قسم کے جو شو بھی ہوتے ہیں اکثر دکھائے جاتے ہیں، سٹیج ڈرامہ کے تھرو بھی جو دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو، اس میں عموماً جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. میں نے اس کو فلاں جگہ پہ جاتے ہوئے دیکھا، یہ فلاں جگہ پہ گیا تو اس نے یہ رویہ کیا، پھر سب کو ہنسانا. ایسے جھوٹ پر مبنی نہ ہو، سچ پر مبنی ہو. کسی کی تذلیل، تحقیر یا دل آزاری نہ ہو. ایک انسان کے گھٹیا پن کی نشانی ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑا کے اس کے اوپر ہنسے. یہ پسندیدہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ دین، شریعت اور اخلاق کے خلاف نہ ہو. اب مثلاً ایک انسان مزاحیہ باتیں کر رہا ہے لیکن اس میں خدا نہ خواستہ، مجھے بولنا پڑ رہا ہے، سیکشول کانٹینٹ وہ یوز کرتا ہے، تو یہ تو غلط ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے جو ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ ہمیں زیادہ تر جو ڈیٹا دکھایا جاتا ہے ہنسی مذاق والا، اس کے اندر فحش قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ان چیزوں پہ ہنسنا یہ کوئی مزاح نہیں ہے. ایسی چیزوں کو فوراً سے رپورٹ کریں، ان کو بلاک کریں، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا عشق مشوقی سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کے مزاح وغیرہ، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے جس میں فحش مواد ہو. اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ آپ دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، کسی آیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، شریعت میں سے کسی احکام کا جو ہے نا وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں. مثلا اگر کوئی رفع الدین کرتا ہے تو اس پہ پھر کہنا کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، یہ مکھیاں مارتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. پھر اس پہ ہنسنا اس سے بھی بڑی قباحت ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر الگ الگ طرح سے جو ہے وہ کمنٹ کرنا اور پھر ہنسنا، یہ جائز نہیں ہے. خواہ آپ اپنی تقریر میں، اپنے لیکچر میں اس چیز کو بیان کر رہے ہوں اور لوگ اس پہ بیٹھ کے ہنس رہے ہیں. دین، شریعت، کسی بھی حوالے سے اس کو تو آپ نے مزاح کا نشانہ بنانا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ حد سے زیادہ نہ ہو. اگر یہ ساری خصوصیات ہیں، اس کے مطابق نہیں، تو پھر یہ ہوگا جائز مزاح جو کرنا درست ہے. اور اگر انسان حد سے زیادہ بڑھے گا تو بھی فساد ہوگا. اسی لیے حد میں رہنا ٹھیک ہے. حرام مزاح جو جھوٹ پر مبنی ہو، جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں بس، اور اس کے اوپر پھر ہنسا جا رہا ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی عزت کو مجروح کیا جا رہا ہے. اب ایک بندہ ہے، اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے اور باقی سب ہنس رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے کہ کوئی ایک بیچارہ سہم چکا ہے، اس کو برا لگ رہا ہے اور باقی سب ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. اس کے علاوہ دین، انبیاء، صحابہ یا مقدسات کا مذاق اڑانا، یہ بھی انتہائی گھٹیا ترین قسم کے مذاق ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات کو مذاق بنا لے. حتیٰ کہ بعض لوگ پردے کے اوپر بہت عجیب عجیب طرح کی فنی کلپس بناتے ہیں. نہ دیکھیں، نہ شیئر کریں، نہ لائک کریں، اور نہ ہی کسی اور کو بھیجیں، نہ ہی ایسی چیزیں اپنے سٹیٹس پہ لگائیں. فحش، بے حیائی یا گناہ پر مشتمل ہو تو ایسے مزاح کرنا بھی حرام ہے، کسی بھی حوالے سے ہوں چاہے. تو ان دونوں میں اگر آپ فرق کریں گے
تو آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ مجھے کب کتنا ہنسنا ہے، کتنا مزاح کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا۔ مزاح کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ دل کی تھکن اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، انسان کا سٹریس ذرا کم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور کا مذاق اڑائیں گے تو پھر تو آپ کا سٹریس اور زیادہ بڑھے گا۔ انسان میں خوش مزاجی پیدا ہوتی ہے، اس کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جب کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے تو پھر وہ اس سے اتنا زیادہ خوف محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ دوسرے آپ سے ایک طرح سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بتائی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس روایت میں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے۔ کسی صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں؟ ان کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس رب سے، اس کی خیر سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں جو مسکراتا ہے؟ یعنی جو مسکراتا ہے اس کے ساتھ معاملات کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے، انسان کے لیے آسان ہوتا ہے، سہل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس سے آپ کے جو دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی مضبوط ہوتے ہیں، غم اور پریشانی میں کمی آ جاتی ہے، گفتگو میں کشش اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ سارے فائدے آپ کو تب حاصل ہو سکتے ہیں جب آپ اعتدال میں رہیں۔ اعتدال سے بڑھیں گے تو پھر نقصانات ہی ہوں گے۔ اگر انسان حد سے بڑھا تو مثلاً کسی کو اس نے کوئی بات کر دی، اس کے چہرے پہ، اس کے بولنے کے انداز پہ اس کو ہو سکتا ہے برا لگ جائے، اور اگر کوئی آپ پہ ظاہر کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی ظاہر نہیں کر رہا تو دل ہی دل میں وہ آپ سے متنفر ہوتا جائے گا، آپ سے دور ہوتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں پھر آپس میں تعلقات میں خرابی پیدا کرتی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ مزاح کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اگر حد سے زیادہ مزاح کیا جائے تو وقار اور عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا مسکرانا، کچھ ٹائم کے لیے ہنسنا، یہ ٹھیک چیز ہے، لیکن جس کے ساتھ انسان زیادہ ہی فری ہو جائے وہ انسان سب سے پہلے اپنی عزت اور اپنا وقار کھوتا ہے۔ آپ اگر ایسے شخص ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ گلتے ملتے اور ہر وقت بس گلنا ملنا الگ ہے اور ہنسی مذاق کرنا الگ ہے، ہاں ہاں کر کے بس ہنستے رہنا، آپ کبھی اپنی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کو بھیج کے پوچھیں آپ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ وہی جس کو اور کوئی کام نہیں، جو پاگلوں کی طرح ہنستی ساتھی رہتی ہے، فضول باتوں پہ ہنستی ہے، جس کو ہنسنے کے علاوہ کوئی کام نہیں، اور واللہ ایسے کمنٹس آتے ہیں پھر آپ کی شخصیت پر، کوئی آپ کی ذات میں رو بھی نہیں رہتا، کیونکہ ہنس ہنس کے آپ کا اپنا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جائے تو پھر اس میں ایمان کیا بچے گا؟ خاک بچے گا، ایمان بھی کمزور ہوتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ جھوٹ پر مبنی مزاح گناہ کا سبب بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلا کوئی ایک خاص سچویشن ہے آپ کے، میں نے اس شخص کو وہاں پہ مانگتے ہوئے دیکھا، یہ وہاں پہ گیا، اس نے وہاں اس سے جا کر یہ کہا، یہ سارے جھوٹ پر مبنی ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کبھی ایسی چیزیں سنی ہیں کہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں زیادہ تر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مزاح میں بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی دل آزاری کرتے ہیں تو وہ دشمنی پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے، پھر کوئی شخص آپ سے بدلہ لینے کے لیے آپ کو بھی باتیں سنائے گا، اور بعض اوقات بات صرف زبان تک نہیں رہتی، ہاتھا پائی پہ بھی اتر آتی ہے۔ دین اور سنجیدگی سے انسان دور ہو سکتا ہے، آہستہ آہستہ، چونکہ اس کو ہر جگہ پہ شغل میلہ پسند ہے، وہ جس بھی کلاس میں جاتا ہے وہاں جا کے بس شغل میلہ لگائی رکھتا ہے، وہ دین کیا سیکھے گا؟ خاک سیکھے گا، وہ دین نہیں سیکھ سکتا، اور اس کے اندر سنجیدگی بھی نہیں ہوگی، اور جو شخص سنجیدہ نہیں ہے وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ سیکھنے کے لیے سنجیدگی ضروری ہے۔ جو شخص ہر چیز کو غیر سنجیدہ لے، ہنسی مذاق میں اڑا دے، وہ بڑی بڑی جگہوں پہ جا کر بھی
بے فیض ہی لوٹتا ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے لازماً، ورنہ آپ لوگ اپنا مقام بھی کھو دیں گے اور آپ لوگ وہ چیز بھی جو ہے نا حاصل نہیں کر پائیں گے جو آپ کسی جگہ پر حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں نے اپنے جتنے اساتذہ سے سیکھا نا، ان میں سے زیادہ خیر ان اساتذہ سے پائی جو بہت زیادہ سنجیدہ رہنے والے تھے، سنجیدگی کے ساتھ۔ وہ کبھی کبھی صرف مسکراتے اور ہنستے تھے، ہم کبھی کبھی صرف ان کے کہکے کی تھوڑی تھوڑی سی آواز سنا کرتے تھے، کبھی کبھی۔ ادروائز زیادہ ٹائم وہ لوگ سیریس رہتے تھے، کیونکہ ہم نے بہت اس چیز کو مکس اپ کر دیا ہے کہ مثلاً ایک وہ فرقہ ہے جو بالکل نہیں ہنستا، ہر وقت سختی سختی اور غصہ، اور بس ٹیچر بن گئے ہیں تو اب سب کے لیے وبال جان بن گئے ہیں، اور خود اپنے اوپر طاری کرتے ہیں سنجیدگی کہ ہم ہنسے نہ تاکہ ہمارا روب رہے۔ یہ فرقہ بھی غلط ہے، اور بعض ایسے ہیں جو صرف ہنستے رہتے ہیں، ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، اور کلاس میں آ کے بھی اسٹوڈنٹس کو ہنساتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دونوں رویے نہیں ہونے چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وقت کا ضیاع اور غفلت کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ بیٹھے کسی کے ساتھ ہنس رہے ہیں، آپ کی نماز چلی جائے گی، وقت ضائع ہوگا، اور اس میں زیادہ تر وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے اگر ہم بولیں گے، گلے ملیں گے، تو پتہ نہیں ہم کسی کو علامہ بنا کے چھوڑ دیں گے۔ بھائی پہلے خود تو بن لیں، اس کے بعد یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اعتدال میں رہنا چاہیے ان سب لحاظ سے، اور اپنے بچوں پر بھی اس لحاظ سے آپ لوگ خاص توجہ دیں۔ اگر بچہ گھر آیا ہے، اس نے آ کر کلاس میں سے کسی بچے کا مذاق اڑایا، مثلاً اگر آپ کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، آپ ویڈیو کال پہ ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے الٹے الٹے نام لینا، بعض اوقات والدین بچوں کی ایسی بری حرکتوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو فلاں کو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو فلاں کو کیا کہہ رہا ہے۔ خدا را جب آپ کے بچے اس طرح کی باتیں کریں تو اس پہ ہنسیں نا، ٹھیک ہے نا؟ قطعاً نہیں، ان کو بتائیں، کیونکہ اگر آپ ہنس دیں گے نا تو بچوں کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ یہ کوئی غلط کام ہے، بچے سمجھیں گے شاید یہ صحیح کام ہے، کیونکہ اگر غلط کام ہو تو ان کو اتنی سینس تو ہے غلط کام پہ ہنسا نہیں جاتا، اور اگر ہنسا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ غلط کام نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے عمل سے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے، تو بھی اس کا مذاق نہیں اڑائیں۔ سب سے بدترین مزاح کیا ہے؟ مذاق کسی کا اڑانا، کہ آپ کسی کے گناہ کا مذاق اڑائیں، کسی کے عیب کا مذاق اڑائیں۔ سمجھائیں، اسے بتائیں، اس کی اصلاح کریں، الگ چیز ہے، لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کی یہ بات کر کے پھر ہنستے رہنا، یہ بہت غلط ہے، اور آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ایک چیز میں کسی کا مذاق بناتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھاتے ہیں، اس پہ ہنستے ہیں، ایسے نہ ہو کہ آپ بھی اسی گناہ میں ملوث ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تب تک موت نہ دے جب تک آپ خود بھی وہ غلط کام نہ کر لیں۔ اصلاح ہونی چاہیے لوگوں کی، ان کا تماشا نہ بنایا جائے ہر لحاظ سے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں لوگ الگ الگ ہیں نا، کسی کو کیسی ڈریسنگ پسند ہے، کسی کو کیسی ڈریسنگ پسند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم کسی کے لباس پہ نہیں ہنس سکتے، کوئی ویسی ایسا موقع محل بنا ہوا ہے، آپ تھوڑا سا مسکرا لیں، ہنس لیں، کسی کی ذات کو ڈسکس نہیں کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے، کسی کا ناک کیسا ہے، کسی کا کیسا ہے، کسی کا جو ہے وہ کلر کیسا ہے، وائٹ ہے، کسی کا بلیک ہے، اللہ نے دی ہے نا۔ تو آپ اصل میں مخلوق پہ نہیں ہنس رہے ہوتے، آپ خالق پہ ہنس رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، کہ دیکھو یہ اللہ نے کیا بنا دیا۔ کوئی قد میں چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اٹس اوکے، اللہ کی دین ہے۔ ہماری ایک ٹیچر تھی، ماریا عظیم باجی، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے۔
ہم نے قرآن مجید میں کچھ اس سے ریلیٹڈ آیات پڑھی، غالباً سورہ حجرات کی آیات تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے، مثلاً اگر کوئی مجھ سے کہے کہ باجی آپ ایسی ہیں ایسی ہیں، تو وہ کہتی ہیں، میں ان سے کہتی ہوں آپ کا یہ جو شکوہ ہے نا میری ذات کو لے کے، میں اس کے بنانے والے تک پہنچا دوں گی۔ یعنی میں اللہ کو کہہ دوں گی کہ فلاں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو مجھے ایسے بنایا نا، یہ ایسے نہیں بنانا چاہیے تھا، معاذ اللہ۔ میں آپ کا یہ جو شکوہ ہے نا اپنے خالق تک پہنچا دوں گی۔ اللہ اکبر! یہ جملہ بہت بڑا ہے، انسان کو ڈرا کے رکھ دیتا ہے کہ میں خود ایک کمزور سی، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، میرا کوئی مقام، کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آج اللہ مجھے ختم کرے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو کیوں ختم کیا، معاذ اللہ۔ اور میری یہ شکایت اللہ کے سامنے جائے کہ میں نے کسی بندے کا جس کو اللہ نہیں بنایا ہے مذاق اڑا رہی ہوں، تو مزاح ہوتا ہے راہ راہ کا، ٹھیک ہے، جو ہونا چاہیے بس وہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا 70 میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کرو، یعنی سیدھی بات کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ٹیڑھی میری بات کریں، کوئی جھوٹی بات کریں، حقیقت سے ہٹ کے کوئی بات کریں، چاہے وہ کسی کو ہنسانے کی خاطر ہو۔ اب جو شخص اللہ سے ڈرے گا نا، تو اللہ کا ڈر اسے اس چیز سے روک دے گا کہ وہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے یا کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی ذات کو ڈسکس کرے۔ اللہ کا ڈر اسے روک دے گا اس چیز سے۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں تو پھر انسان ہر الٹی سیدھی بات کرے گا اور فخر محسوس کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہمارے ساتھ خوش اخلاقی کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ غالباً ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے ایک طرح سے کہ ایک صحابی تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے، ہر بات کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں کوئی بھی بات کہتے وہ اس کو لکھ لیتے۔ دوسرے صحابہ نے کہا، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریس ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات کیوں لکھتے ہیں؟ تب انہوں نے فرمایا تھا، انی لا اقول الا حقا، میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا، میں مذاق بھی کروں حقیقت پر مبنی بات کہتا ہوں۔ جھوٹ بول بول کے ہنسنا ہنسانا یہ درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے، سب سے زیادہ مسکراتے، لیکن حقیقت پر رہتے ہوئے۔ سماک بن حرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، بہت بیٹھا کرتے تھے، یعنی ہم بہت زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ یہ ایک انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، جہاں سے اس کو خیر ملے وہ وہاں ٹھہر جاتا ہے، وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتا، چاہے کسی بھی قسم کا فائدہ ہو۔ اب دیکھیں لوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں جا کے کیوں کام کرتے ہیں؟ بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جھاڑو دینے کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو وہاں سے خیر پہنچتی ہے۔ تو اگر کسی کو آپ سے خیر مل رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اسے جہاں سے خیر ملتی ہے وہاں پہ وہ ٹھہر جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خیر ملتی، اور یہ کوئی استعمال کرنے میں نہیں آتا، معاذ اللہ، یہ تو اچھی چیز ہے، جانا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں، تو انسان ادھر جائے جہاں سے کچھ ملے خیر وغیرہ، اور خاص طور سے جہاں سے آپ کو ایمان ملے۔
اللہ کی محبت ملے، تو پھر وہاں پہ تو انسان جاتا ہی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فجر کی نماز پڑھتے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور لوگ باتیں کرتے اور جاہلیت کے کاموں کا ذکر کرتے اور ہنستے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ لوگ ہنستے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے۔ تبسم کہتے ہیں ایسا مسکرانا جس میں آواز نہ نکلے۔ جاہلیت کے کاموں کا تذکرہ، یعنی جاہلیت میں ہم یہ کرتے تھے وہ اب مثلا آج کے دور میں کوئی کہہ دے کہ بھائی اگر ہمارے آگے سے کوئی بلی گزرتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو یہ ظاہری بات ہے، اس پہ انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کہتا ہے کہ اچھا اگر گھر میں کوا آئے تو کیا ہوتا ہے، مہمان آنے والے ہوتے ہیں، اگر جوتا الٹا ہو تو مطلب آپ نے کہیں پہ سفر کرنا ہے۔ تو یہ باتیں واقعی میں ایسی ہیں، یہ جاہلیت کے کام ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو ان پہ ہنسی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مذاق کی نیت سے نہیں، لیکن اگر ایک انسان کام ہی ایسا کر رہا ہے تو پھر تو ہنسی آ ہی جائے گی نا۔ تو ایسی باتوں پہ مسکرا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی کی ذات کو لے کے مذاق اڑائیں، یہ ایک کام کی بات ہے، کلچر کی۔ ٹھیک ہے، اب مثلا اگر آج کے دور میں کسی کو پتا چلتا ہے کہ جو ہندو مذہب کے لوگ ہیں یہ گائے کی گندگی کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، تو بعض اوقات اس پہ انسان کا دل آوازار ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو ہنسی آ جاتی ہے کہ بھائی اتنی ان کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ گنونے کام کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں پہ اگر آپ کو ہنسی آ جائے تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، بعض علماء ایسے ہوتے ہیں مثلا جو پنجابی بولتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو سندھی کی طرف سے ہوتے ہیں، بعض ایسے جو پختون ہوتے ہیں۔ اب ان کے لہجے میں فرق تو نظر آئے گا، ان کی اپنی زبان بھی جھلکے گی، بعض اوقات کوئی لفظ بولیں گے وہ تھوڑا سا اور ہو جائے گا، بعض اوقات اردو بولیں گے اس میں بھی ان کی پنجابی یا کوئی اور جو ان کی اپنی زبان ہے وہ جھلکے گی۔ اس میں ہم ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ بعض اوقات کسی انسان کو ایک جملہ بار بار کہنے کی عادت ہوتی ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی نکتہ چینی نہیں کر سکتے، بھئی فلاں عالم تو صرف یہی بولتا رہتا ہے، یا اس کا نام اس چیز سے رکھ دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہر انسان کا ایک نہ ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی گفتگو میں، لیکن یہ پھر آپ خود دھیان رکھیں کہ وہ اچھا ہونا چاہیے جو بھی آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی سواری عنایت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سواری کے لیے میں تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کو بھی تو اونٹنی ہی جنتی ہے، یعنی وہ اسی کو جو ہے نا وہ پیدا کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا تھوڑا سا، کہ جب تمہیں اونٹ کیوں چاہیے، اونٹنی کا بچہ دوں گا، کیونکہ اونٹنی ہی تو اونٹ کو بھی جنتی ہے۔ تو اگر اس طرح کی بھی کوئی بات ہو مثلا کسی بھی حوالے سے، تو آپ اس میں بھی جو ہے وہ مذاق وغیرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ والی جو روایت ہے، چونکہ اونٹ عربوں کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، وہ اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمرے کے خیمے میں تھے، میں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورے کا پورا اندر آ جاؤں؟ فرمایا، ہاں پورے کا پورا۔ تو میں اندر داخل ہو گیا۔ اب یعنی یہاں پر ان صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹا سا مزاح کیا، ایسے ہی مسکرانے کے لیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اندر آ جاؤ،
تو پھر انہوں نے ایسے ہی مزاحیہ انداز میں کہا کہ کیا پورے کا پورا آ جاؤں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آ جاؤ پورے کے پورے۔ اب دیکھیں جب نئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اتنا زیادہ ریلیکس رکھا ہوا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بعض اوقات مزاح کرنا چاہے تو کر سکتے تھے۔ یہاں سے دیکھیں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے، مثلاً آپ ایک ٹیچر ہیں، کہیں کے پرنسپل ہیں، تو آپ کو اتنا زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کوئی بھی اس قسم کی بات ہی نہ کر سکیں یا وہ ہمیشہ آپ سے ڈرتے رہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو سہل ہو، دوسرے اس کے ساتھ ایزیلی بات کر سکیں، لیکن پھر بھی اعتدال میں رہتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو بہت زیادہ ان کو اعتدال سے ہٹایا ہوا تھا، یعنی معاذ اللہ کوئی شخص حد سے ہی آ کے بھر جائے، اور نہ ہی ان کو اتنا زیادہ سخت رکھا ہوا تھا کہ کوئی کچھ بول ہی نہ سکے، ایزی رکھا ہوا تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں کوئی انسان اگر بہت زیادہ روب کے ساتھ رہتا ہو تو اس کے ساتھ آپ اتنے زیادہ ریلیکس نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ریلیکس ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا اگر میں کسی استاد سے یا اپنے سے کسی بڑے سے ریلیکس نہیں ہوں گی تو میں کیا کروں گی؟ بہت زیادہ ان سے ڈروں گی، ان کا بہت زیادہ روب ہوگا۔ بعض اوقات میں کچھ پوچھنا بھی چاہتی ہوں، کوئی ایسی بات جو مجھے پوچھنی ہے میں نہیں پوچھ سکوں گی۔ بعض اوقات میں کچھ کہنا چاہتی ہوں میں نہیں کہہ پاؤں گی، بعض اوقات کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں نہیں کر پاؤں گی۔ آپ ان اساتذہ سے زیادہ سیکھتے ہیں جو سہل اور سنجیدہ ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ تو یہ کہ بہت زیادہ مزاحیہ اور نہ ہی یہ کہ مسکراتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں بھی اتنا سہل بننا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں تو پھر ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم کیوں اتنے زیادہ سخت بنے؟ ہم کیوں اتنے زیادہ ہر وقت اکڑو اکڑو رہیں یا روڈ رہیں؟ ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ریلیکس ہونا چاہیے کہ کوئی شخص آ کے ہمارے ساتھ کسی بھی انداز میں جو ہے وہ بات کر سکے۔ اسی طرح ایک بہت مشہور واقعہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ایک وقت تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے والے بھی وہ جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ جو کھجوریں ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھائی ہیں، غالباً انہی کا نام تھا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس موقع پہ مزاحین کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں نے تو صرف کھجوریں کھائیں، آپ لوگ تو اس کی گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہر وقت جہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کا صحابہ کے ساتھ بیٹھتے، وہی نبی تھے نا، اور جو ہے ایسی بات کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور اتنا روتے کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور وہی ہیں کہ بعد میں کیا کہا، جب ایسی کوئی بات ہوتی تو مسکراتے بھی بہت زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی مسکرا گئے۔ تو کبھی کبھار ایسے ہونا چاہیے، ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے کہ جس میں انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرے، کیونکہ دیکھیں جب آپ مسلسل سخت آیات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ بہت زیادہ لوگوں سے الگ الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جائیں گے، ان سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیں گے تو آپ ان پہ وہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنا روب جما کر رکھیں گے، ہماری دہشت ہوگی، لوگ ہم سے ڈریں گے، اتنا زیادہ ہم اچھے سے کام کر پائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حکومت تو کسی نے نہیں کی، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد میں۔ سلیمان علیہ السلام کا اپنا انداز تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا انداز نہیں تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے. کیوں؟ اسی وجہ سے. کیونکہ ان کا اخلاق ایسا تھا، اپنائیت تھی ان کے اندر، دوسروں کے ساتھ مسکرانا، مسکرا کے بات کرنا. ایک ایک واقعہ یوں بھی آتا ہے کہ ایک کوئی صحابی تھے، وہ بھی چھوٹے تھے اور وہ رو رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چپ کروا رہے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لڑکی ہوتا تو ہم اس کی 2 پونیاں کرتے، یا مطلب اس کو کنگھی کرتے، اس طریقے سے کچھ روایت میں آتا ہے. تو یہ بھی ایک مذاق کا انداز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ریلیکس تھے اور لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیکس محسوس کرتے تھے. اب ایک طرف آپ دیکھیں، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، اسی کے وقت جو ہے ایک صحابی اندر آئے تو یہ والی بات ہوئی. تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. ہمیں صرف ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے اعتدال. اگر ہم اعتدال پہ رہیں تو بہت کمال کے رہیں. بعض اوقات ہم اگر اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں تو بھی ہم اعتدال سے رہتے ہیں. مثلا اگر آج آپ نے یہ والا ٹاپک پڑھا تو آپ جا کے کیا کریں، بس ہر وقت مزاح مزاح مزاح. اور اگر کسی دن کوئی سختی والا ٹاپک پڑھا، کسی ایسی چیز کے ریلیٹڈ جو تھوڑی ڈرانے والی تھی، تو بس خوف میں مبتلا رہے اور دوسروں کو بھی اسی میں مبتلا کیے رکھا. یہ چیز درست نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں لوگ دین سے اس لحاظ سے بہت زیادہ دور دور بھاگتے ہیں، متنفر ہوتے ہیں ایک طرح سے. یہ دین بہت زیادہ کوئی ڈرانے والی چیز ہے اور بس ہر وقت آپ کو ڈرا دھمکا کے رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ لوگ دین کا یہ والا رخ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر جو ہمارے لیڈر ہیں مسلمانوں کے، وہ اتنے زیادہ نرم اور سہل اور مسکرانے والے ہیں، تو پھر. اور آج کل ویسے بھی لوگوں کی زندگیوں میں بہت زیادہ غم ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم انہیں مزید غم دیں، مزید ان پہ دباؤ ڈالیں، ان پہ سختی کریں، انہیں ریلیکس رہنے دیں اور ان کے ساتھ کبھی کبھار اس طرح کا مزاح کریں کہ جس سے وہ بھی مسکرا پڑیں اور آپ بھی مسکرا پڑیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر انسان اپنی زندگی میں بہت زیادہ جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کوئی آپ کے پاس ہے تو آپ اسے ایک دو اور نئی جنگ کا نام بتا دیں اور اسے بولیں بس یہی جنگیں لڑتے رہو. نہیں، آسانی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ اداس ہوتے یا ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی، دل غمگین سا ہوتا، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ان کو دیکھتے اور ہم ٹھیک ہو جاتے، ریلیکس ہو جاتے. ہمارا وہ جو غم ہوتا تھا وہ دور ہو جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہی اس انداز میں تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سب سے زیادہ پرابلمز تھیں، لیکن وہ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، دوسروں کو خوش رکھنے والے، خوش کرنے والے. ایسے نہیں کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آتے اور انہی کے ہو کے رہ جاتے، اپنی سلطنتیں، اپنا روب دبدبا سارا کچھ چھوڑ جاتے. ورنہ آپ دیکھیں جس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور حکومت تھا، ارد گرد اور بھی بہت زیادہ سلطنتیں تھیں، بہت زیادہ ایسی طاقتیں تھیں جو کام کر رہی تھیں. وہ اتنی زیادہ غالب کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ وہ ایک سخت اور بس اپنی ذات سے کبھی، اپنی انا سے کبھی باہر ہی نہیں آئے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ شخص کی طرح زندگی گزارتے تھے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. خود بھی سکون سے رہیں، دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں، خود بھی مسکرانے کی عادت ڈالیں اور مزاح کرنے کی بھی، حد میں رہتے ہوئے، اعتدال میں رہتے ہوئے، اور دوسروں کو بھی کرنے دیں. اور اگر کوئی شخص اعتدال کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے اوپر پابندیاں لگائیں. اب اگر کسی ادارے نے کوئی ایسا رول رکھا ہو کہ بھائی یہاں پر جو شخص کسی کے ساتھ زیادہ ہنس کے مسکرا کے بات کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ تو وہ لوگ غلط کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اگر ایک ہی شخص کے ساتھ ہو پھر اور بات ہے، لیکن اگر کسی کی نیچر ایسی ہے کہ وہ تھوڑا چلبلا سا رہتا ہے، ہنسی مذاق کرتا رہتا ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی لگائیں، کیونکہ دین ہمیں اس چیز کی
اجازت دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ واقعی میں ہمارے دلوں کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو، ارد گرد کے ماحول کو خوشیوں سے بھر دے اپنی رحمت کے ساتھ، خیر کے ساتھ۔ اور جو بھی شخص پریشان ہے یا اس کی زندگی میں کوئی ایسے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو عافیت میں رکھے اور اس کو ایسی خوشیاں عطا کرے کہ جو دنیا میں بھی ہوں اور آخرت میں بھی ہوں۔ بارک اللہ فیک۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري